نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین کرام، آج کا عنوان ہے رمضان اور قرآن مجید۔ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا۔ اس پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس مہینے میں کسی اور عبادت کا بھی حکم دیا جا سکتا تھا، لیکن روزے کا حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے رمضان اور قرآن کا خاص تعلق ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن شریف میں کہا گیا روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ دو چیزوں کا نام ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اور دوسرے ہے اس کے احکام کی پابندی کرنا۔ معصیت سے بچنا اور اس کے احکام کی پابندی کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ پورے دین کی روح ہے۔ اگر تقویٰ پیدا ہو جائے تو پوری زندگی صحیح رخ پر چلنے لگے گی، اور اگر تقویٰ نہیں ہے تو زندگی کا رخ بھی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر روزے کے ذریعے سے تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو، اور برابر یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور اس کے احکام کی اطاعت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید پورا ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اسی وجہ سے رمضان میں تراویح کا حکم دیا گیا ہے۔ تراویح میں آدمی ہاتھ باندھ کر نماز کی حالت میں پورا قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی مذہب میں کی کتاب اس طرح نہیں پڑھی جاتی، اور یہ تراویح کی کیفیت اسلام میں کہیں اور بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ بات کہ آدمی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے اور پورا قرآن پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے، یہ ایک خاص کیفیت ہے جو رمضان میں تراویح کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے صحیح عقیدہ بیان ہوا ہے، شرک اور الحاد کی تردید ہے، اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اور اس کی اخلاقیات کا بیان ہے، اور اس کا قانون بیان ہوا ہے، اس کی معاشرت اور معیشت کا قانون بیان ہوا ہے۔ پھر اس میں قوموں کی عروج و زوال کی تاریخ بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے احکام کی پابند ہو کر قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں، اور جو نافرمانی کرتی ہیں وہ کیسے تباہ ہو جاتی ہیں، اس کا ذکر ہے۔ یہ ساری باتیں آدمی خاموشی کے ساتھ سنتا رہتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ پورا قرآن پڑھنے والے کے سامنے بھی رہے اور سننے والے کے سامنے بھی رہے۔ یہی اصل روح ہے تراویح کی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کے علاوہ بھی کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ رات میں، دن میں، جب بھی موقع ملے قرآن شریف پڑھتا رہے۔ قرآن کی تلاوت کو ایک طرح کا معمول بنائے۔
یہ سب سے بڑا ذکر بھی ہے اور اس میں آدمی کا فائدہ بھی ہے۔ قرآن شریف جو ہے سب سے بڑا ذکر ہے، اس سے اللہ کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت ہو۔ دوسرا کام یہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آدمی تلاوت کر رہا ہے، کوئی باہر کا آدمی پوچھے کہ کیا پڑھا آپ نے، تو اس کا یہ جواب کہ مجھے نہیں معلوم عجیب سا ہوگا۔ آدمی جب پڑھ رہا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں اس کے معنی اور مفہوم کو بھی اسے سمجھنا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے اور ہم سے قرآن شریف کا کیا مطالبہ ہے۔ یہ بات اسی وقت ممکن ہے جب کہ آدمی اسے سمجھنے کی کوشش کرے، ورنہ عجیب و غریب بات ہوگی آدمی پورا قرآن پڑھتا رہے، تراویح میں بھی اس نے سنا، بعد میں بھی پڑھ رہا ہے، اور اسے یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کیا ہے اس میں، قرآن میں کیا کہا گیا ہے اور کس چیز کا اس سے مطالبہ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت برکت کے حصول کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، یقیناً دے گا۔ اگر آدمی الف لام میم کہتا ہے تو 1 حرف پر ثواب ملتا ہے اس کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آدمی کے اندر اس کے عمل کا جذبہ ہو، محض ثواب کی خاطر ہی نہ پڑھے، وہ برکت ہی کے لیے نہ پڑھے، بلکہ اسے اس پر عمل کا جذبہ ہو کہ بھئی مجھے اس کتاب پر عمل کرنا ہے۔ اسی سے زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ کثرت سے تلاوت بھی ہو اور دوسری چیز یہ کہ اس کے سمجھنے کی کوشش بھی کی جائے، اس پر عمل کی کوشش کا جذبہ بھی بیدار ہو کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اندر بہت سی کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر جذبہ بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہونی چاہیے کہ اے اللہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کا جذبہ بھی ہمارے اندر تو پیدا فرما۔ تو عمل کا جذبہ بھی ہمارے اندر ابھرنا چاہیے کہ اس پر ہم عمل کریں گے، برکت تو ہے ہی، اس کی ثواب ہے، برکت ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اس کے پر عمل کا جذبہ ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے اس کتاب کی دعوت و تبلیغ بھی ہونی چاہیے۔ قرآن میں کہا گیا کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور وہ بینات من الہدی، اور اس کی دلائل بھی اس میں یہ موجود ہیں، یہ کیوں دنیا کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اس کی دلائل بھی موجود ہیں۔ والفرقان، یہ حق و باطل کے درمیان فرق کر کے دکھاتا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اور یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط خیال ہے اور یہ صحیح خیال ہے، یہ کھول کھول کے قرآن بیان کر دیتا ہے۔ تو یہ بات دنیا کے سامنے آنی چاہیے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، بتاتی ہے کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، اور یہ ساری دنیا کے لیے ہدایت کا سامان اس میں ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، مسلمان تو ان لوگوں میں سے ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔
یہ بات دنیا کے سامنے آنی چاہیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہاری ہدایت کا سامان ہے، اور تمہیں یہ حق و باطل کے درمیان فرق کر کے دکھانے والی کتاب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام رمضان کے بعد بھی ہوگا اور زندگی بھر کرنے کا کام ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کو بتائے کہ اللہ کی اس کتاب میں تمہارے لیے ہدایت کا سامان ہے، اسے پڑھو، اسے دیکھو، اسے سمجھو، اور یہ دیکھو کہ صحیح اور غلط کو کس طرح فرق کر کے دکھاتا ہے، اور جو بات کہتا ہے دلائل کے ساتھ کہتا ہے۔ تو یہ بات دنیا کے سامنے آنی چاہیے۔ اگر ان تمام پہلوؤں پر عمل ہو تو رمضان کا مقصد کسی نہ کسی درجے میں پورا ہوگا۔ محض احترام اور عقیدت کا اظہار اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا اور دنیا کو بتانا کہ یہ تمہارے لیے تمہاری ہدایت کا اس میں سامان ہے، اور دلائل کے ساتھ بیان کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ دلائل کے ساتھ کہی گئی ہے، تو قرآن کے دلائل کو کے ساتھ بیان کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ لوگ جو رمضان میں یہ اہتمام کرتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ قرآن مجید کو انہوں نے پڑھا، دیکھا، سمجھا، اور اس کے نتیجے میں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ یہ کتاب دنیا کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ ان باتوں پر عمل ہو تو قرآن مجید سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔